تم پاگل ہو کیا؟ 4 سال بڑی ہوں میں تم سے، اور تمہاری خالہ بھی۔ وہاب گیلانی کے منہ سے عشق کا اظہار سنے وہ چیخے تھے، میری ماما کی کزن ہوا اور ہمارا نکاح جائز ہے۔ رہی بات کہ میں آپ سے چھوٹا ہوں تو اتنا بھی چھوٹا نہیں کہ آپ کو خوش نہ کر سکوں۔ وہ ذومعنی انداز میں ڈھٹائی سے بولا تو نوال کا ہاتھ اٹھتے ہی اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ وہ تھپڑ مارے اسے وہاں سے تو جا چکی تھی، لیکن وہاب نے اسے کڈنیپ کیے نکاح کر لیا۔ میرے پاس مت آنا۔ وہ وہاب کو کمرے میں آتا دیکھ دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ پاس تو میں آؤں گا، میری جان، پورا حق رکھتا ہوں آپ پر اور آپ مجھے روک نہیں سکتے۔ وہ اسے کمر سے تھام اپنا قریب کر گیا۔ میں کبھی تمہیں معاف۔ نوال کے باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے کہ وہاب اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ وہ اس کی ہر آتی جاتی سانس کو شدت سے چراتے، اسے کچھ ہی پل میں بے بس کرتے اپنی باہوں میں بھرے بیڈ پر لے آیا تھا۔ کیوں مزاحمت کر رہی ہیں؟ میرا ساتھ دینا۔ وہ اگلے ہی پل اپنی پوری شدت سے اس میں سمایا تھا۔ اب بتائیں، چھوٹا ہوں میں کیا؟ نوال کے منہ سے نکلنے والی چیخ کو سنتے وہ ذومعنی انداز میں قہقہ لگائے اس پر جنونی انداز میں اپنی شدتیں ڈھاتے۔ بہت خوبصورت لگ رہی۔ کان کے قریب مدھم مگر گہری سرگوشی ہوئی تو نوال کی سانسیں جیسے لمحے بھر کے لیے تھم گئی۔ وہ ایک دم اچھل کر ڈر کے مارے پیچھے ہٹے اور گھبرا کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ سامنے وہاب کھڑا مسکراتا اسے اوپر سے نیچے تک گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جو ہلکے پیچ رنگ کے بے حد خوبصورت اور نفاست سے کڑھے ہوئے شرارے میں سجی سنوری تھی۔ کانوں میں لٹکتے جھمکے اور ہاتھوں میں پہنی کانچ کی چوڑیاں اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ وہاب! اس طرح بھی کوئی کسی کے یکدم اتنا قریب آ کر ایسی حرکت کرتا ہے؟ اگر کوئی دیکھ لیتا تو گھر مہمانوں سے بھرا ہوا ہے۔ غصے اور گھبراہٹ کے ملکجی تاثرات کے ساتھ وہ دبی آواز میں بولی۔ وہاب کے لبوں پر ایک بے ساختہ اور شوخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے ہاتھ جیبوں میں ڈالے اور نوال کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیا ہو گیا نوال؟ اتنا ڈر کیوں رہی ہیں؟ میں کوئی پہلی بار تو آپ کے اتنا قریب نہیں آیا۔ نوال کے چہرے پر سختی آ گئی۔ شرم کی بھی کوئی حد ہوتی ہے وہاب۔ اب تم بچے نہیں رہے جو پہلے کی طرح چپک کر میرے ساتھ بیٹھو گے اور کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ اب تم 25 سال کے ہو گئے ہو، تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے۔ بچپن کی بات اور تھی، اب تم جوان ہو گئے ہو، اور مت بھولو کہ میں تم سے بڑی ہوں۔ عزت احترام کرنا سیکھو بڑوں کا۔ تم چھوٹے ہو مجھ سے، پورے 4 سال چھوٹے ہو۔ اس طرح سے بدتمیزی سے کوئی کسی کے اتنا قریب آتا ہے کیا؟ اپنی حد میں رہنا سیکھو۔ نوال کا غصہ دیکھ کر وہاب اطمینان سے قدم اور آگے بڑھا۔ اس کا لہجہ اب شوخی کے بجائے عجیب سی سنجیدگی اور گہرائی اختیار کر چکا تھا۔ میں نہیں مانتا ہماری اس عمر کے فرق کو۔ میں نے بچپن سے آپ کو اپنا قریب دیکھا ہے، اپنے پاس دیکھا ہے۔ آپ میرا خیال رکھتی ہیں، میری ہر بات مانتی ہیں، میری ہر بات سنتی ہیں۔ میں نے تو آپ کو کبھی اس بڑے یا چھوٹے والی نظر سے نہیں دیکھا۔ نوال کے تو طوطے اڑ گئے۔ وہاب کے لہجے میں جو مان اور حق جتانے کا انداز تھا، اس نے نوال کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ جو اب تک اس محض ایک چھوٹا بچہ سمجھتی آ رہی تھی، آج پہلی بار اس کی آنکھوں میں شعلے اور وہ جذبات دیکھ رہی تھی جس سے وہ اب تک بالکل بے خبر تھی۔ تبھی وہاب مزید اسے قریب کرتا چلا آیا تھا، اتنا کہ اس کی گرم سانسیں نوال کے چہرے کو جھلسانے لگی تھیں۔ کیا بکواس کر رہے ہو وہاب؟ یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہو تم؟ نیچے گھر میں منگنی کی تقریب کا ماحول بنا ہوا ہے، سارے مہمان جمع ہیں، کسی نے دیکھ لیا تو؟ دور ہٹو مجھ سے، کیوں اتنے میرے قریب گھسے جا رہے ہو؟ کسی نے دیکھ لیا تو 1000 باتیں بنیں گی، میرے کردار پر شک کریں گے لوگ۔ نوال کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی محسوس ہوئیں۔ اس کی باتیں نوال کی سمجھ سے باہر تھیں۔ اس نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا اور اسے اپنے ننھے ہاتھوں سے پیچھے دھکیلنے لگی۔ وہاب کے چہرے پر خوف کا ایک سایہ تک نہ ابھرا۔ وہ مدھم سا ہنسا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سا مان اور جنون تھا
جب اچانک وہ اس کی چوڑیوں سے بھری کلائی دبوچ گیا۔ دیکھنے دیں جس کو جو دیکھنا ہے، آپ صرف میری ہیں نوال، اور آج میں آپ سے صاف صاف لفظوں میں یہ اظہار کر رہا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ نوال کا سانس تو جیسے حلق میں اٹک گیا، غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس نے جلدی سے اپنے دانت پیس کر وہاب کو بازو مضبوطی سے دبوچا اور اسے گھسیٹتے ہوئے ہال کے ایک ایسے کونے میں لے گئی جہاں کوئی انہیں دیکھ نہ سکے۔ کیا بکواس کر رہے ہو تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ہاں، ہو گیا ہے دماغ خراب۔ جب سے آپ اس دل میں بسی ہیں میں آپ سے محبت کرتا ہوں، بچپن سے۔ آپ کو شاید کبھی اس بات کا احساس نہیں ہوا، لیکن آج میں آپ کو یہ احساس کروا رہا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ صرف میری ہیں۔ نوال کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے ایک پل کی بھی تاخیر کیے بغیر اپنا ہاتھ اٹھایا اور ایک زوردار تھپڑ وہاب کے گال پر دے مارا۔ چٹاخ کی آواز اس خاموش کونے میں گونج گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب بولنے کی؟ رشتے میں تمہاری خالہ لگتی ہوں، میں نے بچپن سے تمہیں اپنا قریب آنے دیا، تم سے پیار کیا، لیکن اس نظر سے نہیں کہ تم بڑے ہو کر میرے سر پر چڑھ جاؤ، مجھ سے اس بدتمیزی اور بے شرمی سے محبت کا اظہار کرو کہ رشتوں کا لحاظ اور ان کا تقدس ہی بھول جاؤ۔ وہاب نے تھپڑ کی جگہ پر ہاتھ رکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں نوال کے لیے ناگواری کے بجائے ایک عجیب چیلنج تھا۔ کون سا رشتہ؟ کون سا لحاظ؟ آپ میری ماں کی کزن ہیں، شریعت میں آپ کے اور میرے بیچ میں رشتہ بالکل جائز ہے اور میں آپ ہی سے نکاح کروں گا۔ دیکھتا ہوں اب آپ مجھ سے کیسے دور جاتی ہیں۔ نوال نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، ہماری عمروں میں بہت فرق ہے وہاب، تم سے 4 سال بڑی ہوں میں، ہمارے بیچ ایسا کوئی رشتہ نہیں بن سکتا، اپنے دماغ سے یہ گند نکال دو۔ نوال اتنا بولی ہی تھی جب وہاب اسے دونوں کاندھوں سے تھام کر اتنا قریب ہوا کہ اس کی قربت سے نوال کے جسم میں بجلی دوڑ گئی۔ وہاب کے چہرے پر ایک معنی خیزی اور گہری مسکراہٹ ابھری۔ اس کی آنکھوں میں وہ مردانہ غرور تھا جو نوال کو ہلا کر رکھ گیا۔ میں آپ کے سارے رشتے اور ساری باتیں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں نوال، میری عمر پر مت جائیں، میں آپ کو ہر طرح کا سکون بھی دوں گا اور آپ کی ہر ذمہ داری بھی اٹھاؤں گا۔ وہاب کا وہ معنی خیز لہجہ اور اس کی باتوں کا اشارہ سمجھتے ہی نوال کا چہرہ شرم اور شدید غصے سے لال سرخ ہو گیا۔ وہ اس حد تک چلا جائے گا نوال کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ غصے سے جلتی ہوئی نظروں سے وہاب کو گھورتی اسے زور سے دھکا دیتی، پھر اپنے شرارے کو سنبھالتی ہوئی تیز قدموں سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ وہاب وہیں کھڑا گال پر تھپڑ کی جلن محسوس کرتے بھی مسکراتے ہوئے اس کی جاتی ہوئی سمت کو دیکھتا رہا۔ نوال اور وہاب کے گھر ایک ہی محلے کے قریب قریب واقع تھے۔ نوال کی ماں اور وہاب کی ماں آپس میں خالہ زاد تھیں، جس کی وجہ سے دونوں خاندانوں میں بے تکلفی اور گہرا پیار تھا۔ جب وہاب چھوٹا تھا تو وہ بے حد پیارا اور کیوٹ سا بچہ تھا۔ نوال جو اس سے 4 سال بڑی تھی اس سے بچپن سے پیار کرتی تھی، اس کا خیال رکھتی تھی اور اس کے ساتھ کھیلتی تھی۔ وقت جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا وہاب اور نوال ایک دوسرے کے ساتھ مزید گھل مل گئے۔ وہاب نوال کی سنگت میں بچپن کی دہلیز پار کرتا جوانی کی سرحد پر قدم رکھ چکا تھا۔ نوال جو اسے اب بھی بچوں کی طرح چاہتی اور اسے ویسے ہی ٹریٹ کرتی تھی، لیکن وہاب کے لیے نوال کا یہ پیار صرف بچپن کی یادگار نہیں رہا۔ جیسے جیسے وہاب بڑا ہوتا گیا اس کے دل میں نوال کے لیے جذباتی اور ذہنی لگاؤ بڑھتا گیا۔ اس کے نزدیک نوال صرف ایک کزن یا خالہ نہیں بلکہ اس کی زندگی کا مرکز بن چکے تھے۔ نوال اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ جس بچے کو وہ گود میں کھلاتی رہی وہ خاموشی سے اسے اپنے دل میں اس کی محبت کو پورا پروان چڑھا رہا تھا۔ وہاب اب 25 سال کا ایک جوان اور جذباتی لڑکا بن چکا تھا، جبکہ نوال 29 سال کی ایک باوقار اور بے حد حسین دوشیزہ۔ تقریب ختم ہو چکی تھی اور مہمان اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ پورے گھر میں سسکتی ہوئی خاموشی چھائی ہوئی تھی، لیکن نوال کے دل اور دماغ میں طوفان برپا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ شیشے کے سامنے گزرا وہ لمحہ وہاب کے کان کے قریب کی گئی سرگوشی اور اس کی آنکھوں کی تپش اور وہ بے باک جملہ،
میں آپ کو ہر طرح سے سکون بھی دوں گا۔ نوال کے ذہن میں ہتھوڑوں کی طرح سے بج رہا تھا۔ اس نے غصے سے تکیے کو اپنے چہرے پر بھینچ لیا۔ بدتمیز، بےہودہ لڑکا، میری تربیت کا یہ صلہ دیا اس نے؟ نوال نے خود سے کڑھتے ہوئے کہا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ جا کر اپنی خالہ وہاب کی ماں کو سب سچ بتا دے، لیکن پھر خاندانی تماشے اور اپنے کردار پر اٹھنے والے سوالوں کے ڈر سے اس کے قدم رک گئے تھے۔ ابھی رات کے 2 بج رہے تھے کہ اچانک نوال کے فون کی اسکرین روشن ہوئی۔ اس نے بے دلی سے فون اٹھایا۔ اسکرین پر وہاب کا میسج چمک رہا تھا۔ کھڑکی کھولیں یا پھر میں خود اندر آؤں؟ نوال کی سانسیں سینے میں اٹک گئیں۔ اس نے جلدی سے واٹس ایپ پر ٹائپ کیا، تم پاگل ہو گئے ہو وہاب؟ سو جاؤ جا کر، ورنہ میں ابھی امی کو فون کر کے سب بتا دوں گی۔ اگلے ہی سیکنڈ فون پر دوبارہ میسج آیا، آزما کر دیکھ لیں، امی کو بتائیں گی تو میں بھی سب کے سامنے مان لوں گا کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ ویسے بھی مجھے کسی کا ڈر تو ہے نہیں۔ میں کھڑکی کے باہر کھڑا ہوں، خاموشی سے کھڑکی کھولیں ورنہ میں شیشہ بجانا شروع کر دوں گا۔ نوال نے صدمے سے فون کو دیکھا۔ وہاب اس حد تک ضدی ہو سکتا ہے اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مجبوراً وہ اٹھی، اپنا دوپٹہ اچھی طرح سے لپیٹا اور دھیمے قدموں سے بیلکنی کی کھڑکی کی طرف بڑھی۔ اس نے جیسے ہی کھڑکی کی چٹخنی کھولی، باہر رات کی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ وہاب کی مضبوط جست اندر داخل ہوئی۔ وہ کالے رنگ کی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں تھا اور اس کے بال تھوڑے سے بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں وہی پرانی جنونی چمک تھی۔ 25 سال کی عمر میں ہی اس کا قد لمبا اور جسامت ورزشی تھی، جس سے نوال اس کے سامنے کوئی بچی ہی معلوم ہوتی تھی۔ وہ دھیمی لیکن سخت آواز میں غصے سے کانپتے ہوئے بولی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی رات کے اس پہر میرے کمرے میں آنے کی؟ باہر نکلو یہاں سے، اس سے پہلے کہ وہ شور مچاؤں۔ وہ اپنے سکون سے پیچھے مڑ کر کھڑکی بند کی اور نوال کی طرف پلٹا۔ اس نے نوال کے غصے کی ذرا برابر پرواہ نہیں کی اور ایک قدم نوال کے قریب بڑھا۔ آپ شور نہیں مچائیں گی نوال، کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ اگر سب جمع ہو گئے تو نقصان میرا نہیں، آپ کے اس تقدس اور رشتے کا ہوگا جس کا درس آپ مجھے شام میں دے رہی تھی۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا، نوال خوف سے پیچھے جا رہی تھی۔ تبھی اس کی کمر دیوار سے جا لگی۔ وہاں دیکھو، تم ابھی چھوٹے ہو، جذبات میں آ کر غلط قدم اٹھا رہے ہو۔ میں تمہاری خالہ لگتی ہوں، میں نے بچپن میں سنبھالا ہے تمہیں، تم اس رشتے کو کیوں ناپاک کر رہے ہو؟ وہ اپنے ذہن میں آتے وسوسے اس کے سامنے رکھتی ہوئی بولی، تو وہاں اب اس کے بہت نزدیک آتا، دیوار پر نوال کے دونوں طرف اپنے ہاتھ رکھ دیے، جس سے نوال اس کے گہرے حصار میں آ گئی۔ نوال کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس کے چہرے پر جھکتا اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے ہوئے مدھم مگر بھاری آواز میں بولا، پیار کرنا کب سے ناپاک ہو گیا نوال؟ اور میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں، شریعت میں میرا اور آپ کا رشتہ بالکل پاک اور جائز ہے۔ آپ کا یہ 4 سال بڑا ہونا یا ماما کی کزن ہونا میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہاب نے اپنے ہاتھ سے نوال کے ملائم گال پر آئی زلف کی ایک لٹ کو آہستہ سے پیچھے کیا۔ نوال اس کے اس چھونے پر کانپ اٹھی تھی۔ اس نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ آپ کو کیا لگا تھا نوال، شام میں ایک تھپڑ مار کر آپ اس چھوٹے کزن سے پیچھا چھڑا لیں گی؟ یہ تو بس شروعات ہے۔ اب تو ہر دن ہر لمحات میں آپ کو یہ یاد دلاؤں گا کہ آپ صرف میری ہیں۔ اس کی شدید دیوانگی پر شرمندگی اور غصے سے نوال نظریں چرانے لگی۔ تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے وہاب، میں کبھی اس رشتے کو قبول نہیں کروں گی۔ تو وہاب کے لبوں پر ایک فاتحانہ اور گہری مسکراہٹ ابھری۔ وہ نوال کے اور قریب ہوا۔ اس کی سانسیں نوال کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں، اتنی کہ اگر وہ ذرا بھی ہلتی تو وہاب کے لب اس کے چہرے کو چھو جاتے۔ قبول تو آپ کو کرنا پڑے گا، خود سے یا میرے جنون سے۔ اب بہتر یہی ہے کہ آپ سکون سے سو جائیں، کیونکہ کل سے آپ کی زندگی میں صرف وہاب ہوگا۔ یہ کہہ کر وہاب پیچھے ہٹا، ایک آخری گہری نظر نوال کے لرزتے ہوئے وجود پر ڈالی اور جس خاموشی سے آیا تھا اسی خاموشی سے کھڑکی کے باہر راستے نکل گیا۔ نوال وہیں دیوار سے ٹیک لگائے، اپنے تیز دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔
उसे एहसास हो रहा था कि वहाँ पर वो छोटा क्यूट बच्चा नहीं रहा। वो अब एक निडर, जिद्दी और पुरजुनून मर्द बन चुका था, जो अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। अगली सुबह नवाल की आंख खुली तो उसका सर दर्द से फट रहा था। रात भर वो सो नहीं सकी थी। आईने में देखा तो उसकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के नुमा दाग वाज़ेह हो रहे थे। उसने अपना मुंह धोया और ख़ुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन वहाब का हर एक जुमला उसके दिमाग में गूंज रहा था। मुझे मजबूत बनना होगा। वो सिर्फ एक 20 साल का लड़का है और अपने जज्बात के बहाव में बह रहा है। अगर मैंने कमज़ोरी दिखाई तो वो और सर चढ़ेगा। नवाल ने आईने में अपने अक्स से बात करते हुए ख़ुद को हौसला दिया। वो नीचे किचन में आई तो उसकी अम्मी रिफत बेगम और वहाब की अम्मी समीना बेगम चाय पी रही थी और हंस हंस कर बातें कर रही थी। आओ नवाल, बैठो, चाय पियो। तुम तो माशाल्लाह कल की तकरीब में सबसे ज़्यादा प्यारी लग रही थी। कल सुमैया बता रही थी कि उनके ननियाल से तारिक साहब का बेटा हमजा आया हुआ था। उसे तुम बहुत पसंद आई हो। रिफत बेगम उसे देख जोश से बोली तो नवाल चाय के कप होठों से लगाने ही वाले थे कि ये बात सुनकर उनके हाथ टिटक गए। हाँ नवाल, हमजा माशाल्लाह बहुत अच्छे अखलाक का लड़का है। कनाडा से सेटल होकर आया है और अपना बिजनेस चला रहा है। मैं तो रिफत से कह रही थी कि अगर तुम दोनों की बात पक्की कर दी जाए तो कितना अच्छा हो। समीना बेगम भी मुस्कुराते हुए कहने लगी तो नवाल ने राहत की एक ठंडी सांस ली। उसे लगा जैसे उसे वहाब की इस घुटन ज़दा दुनिया से निकलने का एक रास्ता मिल गया हो। अम्मी, जैसे आप लोगों की मर्जी, वो धीमी आवाज़ में बोली। अब ये जुमला नवाल के मुंह से निकला ही था कि किचन के दरवाजे पर एक साया लहराया। वहाब वहाँ खड़ा था और उसके हाथ में पानी का गिलास था और उसका चेहरा बिल्कुल स्पाट, मगर आंखें गुस्से की शिद्दत से लाल सुर्ख हो रही थी। उसने नवाल का जैसे आपकी मर्जी वाला जुमला साफ सुन लिया था। वह अपने शीशे का ग्लास इतनी सख्ती से दबोचा कि उसके हाथ की रगें तन गई। अरे वहाब, तुम कब आए? बैठो, चाय पियो। हम ज़रा नवाल और हमजा के रिश्ते की बात कर रहे थे, समीना बेगम ने कहा तो वहाब ने अपनी माँ की तरफ देखे बगैर अपने नंगे शोले बरसाती नज़रें नवाल पर जमाए रखी, जैसे उन्हीं आंखों से खबरदार कराओ मामा, नवाल की शादी हमजा या किसी और से नहीं हो सकती। वहाब इंतहाई सख्त और तहकुमाना लहजे में बोला तो किचन में एकदम से सन्नाटा छा गया। रिफत बेगम और समीना बेगम ने हैरत से वहाब को देखा तो नवाब का दिल धक से रह गया। वो खौफ से कांपने लगी कि ये लड़का सबके सामने कुछ बिगाड़ न दे। समीना बेगम उलझ कर बोली, ये क्या बोल रहे हो वहाब? हमजा में क्या बुराई और तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? वहाब एक कदम और आगे बढ़कर ग्लास मेज पर रखा। उसका लहजा अचानक संभल गया, लेकिन उसकी आंखों की संजीदगी किसी भी तूफान से कम नहीं थी। मामा, हमजा बाहर रहता है, उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते और नवाल इतनी दूर जाएगी तो आपको और खाला को अच्छा लगेगा। वैसे भी नवाल के लिए हमजा से बेहतर और भी बहुत से रिश्ते हो सकते हैं जो उनके करीब हों, जो उनकी हर ज़रूरत और उनके हर नाज नखरे को उठा सके। वह अपने आखिरी जुमला नवाल की आंखों में देख कर कहा। नवाल ने शर्म और गुस्से से अपनी निगाहें झुका लीं। रिफत बेगम हंसते हुए, अरे वाह, तुम अभी से अपनी खाला के पराए होने के गम में उदास हो रहे। समिया, देखा तुम्हारा बेटा कितना ख्याल रखता है नवाल का, बचपन का जो साथ है इसका। वहाब के लबों पर एक बारीक मायनी खेज मुस्कुराहट उभरी। जी खाला, मैं नवाल का ख्याल बचपन से रखता आया हूँ और ज़िंदगी भर रखूँगा, लेकिन माइंड इट ना, इनसे मेरा खाला का रिश्ता है ना ही कज़न का। ये आपकी लगती होंगी कुछ, मेरी तो सिर्फ दोस्त है। इतना कहता वो गुस्से से बाहर निकल गया। पीछे दोनों हैरान परेशान एक दूसरे को देखती रह गई। नवाल भी दांत पीसती वहाँ से उठ गई। शाम को जब नवाल छत पर कपड़े सुखाने गई तो वहाँ पहले ही से वहाब दीवार से टेक लगाए उसका मुंतज़िर था। नवाल ने उसे नज़रअंदाज करके कपड़े तार पर डालने शुरू किए तो वहाब खामोशी से उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसके शानों के पास झुककर धीमी मगर ख़तरनाक आवाज़ में बोला, जैसे आपकी मर्जी। नवाल का हाथ तार पर ही जम गया। आपने खाला से कहा कि जैसे उनकी मर्जी। आप किसी हमजा से शादी करेंगी नवाल? तभी वो तड़प कर मुड़ी और गुस्से से बोली, हाँ करूँगी मैं। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? हमजा,
تم سے ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ وہ ایک سلجھا ہوا، سمجھدار اور بڑا انسان ہے، تمہاری طرح کوئی بدتمیز بچہ نہیں ہے۔ وہاب نے غصے سے نوال کی کلائی دبوچی۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ نوال کے منہ سے ہلکی سی آہ نکل گئی۔ تو وہاب دانت پیس کر، بچہ؟ میں آپ کو بچہ لگتا ہوں؟ میں آپ کے اس حمزہ کے ٹکڑے کر دوں گا اگر اس نے آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا۔ نوال، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کو نکاح تو مجھ سے ہی کرنا پڑے گا۔ یا تو عزت سے میری بات مان جائیں، ورنہ میں کچھ ایسا کر گزروں گا کہ آپ کو وہ حمزہ خود اس رشتے سے ہاتھ جوڑ کر پیچھے ہٹ جائے گا۔ نوال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے وہاب، تم اپنے ہی خاندان کو ذلیل نہیں کر سکتے۔ وہاب اس کی آنسوؤں کو اپنے انگوٹھے سے صاف کرتے ہوئے انگوٹھا منہ میں لے گیا تو نوال اس کی جنونی محبت کو دیکھ دنگ رہ گئی۔ آپ کے لیے میں پورے خاندان کے سامنے ذلیل ہونے کے لیے بھی تیار ہوں، اور پورے خاندان کو اپنے سامنے جھکانے کے لیے بھی۔ آزمائیے گا مت مجھے۔ وہاب نے اس کی کلائی چھوڑی اور تیز قدموں سے نیچے اتر گیا۔ نوال اپنی سرخ پڑتی کلائی کو دبا کر چھت پر ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رو پڑی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہاب اس کے جنون کو کیسے روکے۔ اگلے 2 دن یوں گزرے جیسے کسی طوفان سے پہلے کا سکوت ہو۔ نوال نے وہاب سے بالکل بات کرنا بند کر دی تھی، لیکن وہاب کی تپتی ہوئی نظریں ہر وقت اس کا پیچھا کرتی رہتی تھی۔ اتوار کی شام حمزہ اور اس کے گھر والے باقاعدہ رشتے کی بات پکی کرنے نوال کے گھر آئے۔ گھر میں خاصی چہل پہل تھی۔ نوال کو اس کی امی اور تیار ہونے کا کہا۔ اس نے سادہ مگر نفیس سرمئی رنگ کا سوٹ پہنا، لیکن اس کے چہرے پر کسی دلہن والی خوشی کے بجائے عجیب سی سراسیمگی اور خوف تھا۔ اس کا دل مسلسل ہول رہا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ ڈرائنگ روم میں سب بیٹھ چکے تھے۔ حمزہ، جو کہ واقعی ایک تمیزدار اور سیٹل سا لڑکا لگ رہا تھا، نوال کے والد سے بات چیت کر رہا تھا۔ نوال جب چائے کی ٹرے لے کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو سب کی نظریں اس پر ٹک گئیں۔ اس وقت وہاب بھی ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، سفید کرتے پاجامے میں ملبوس، انتہائی پرسکون چہرہ، لیکن آنکھوں میں خطرناک تپش۔ وہ سیدھا جا کر حمزہ کے بالکل سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ نوال نے کپ میز پر رکھے تو اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ حمزہ کی والدہ نوال کے ہاتھ پکڑ کر مسکراتے ہوئے بولی، ماشاءاللہ نوال بالکل ویسی ہی ہے جیسی حمزہ کو پسند تھی۔ رفعت، اگر آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہ ہو تو ہم اگلے مہینے ہی منگنی کی تاریخ رکھ لیں۔ نوال کے والد اور والدہ خوشی سے مسکرا دیے۔ نوال کے بابا فرید صاحب بولے، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ حمزہ بیٹا تو خود۔ تبھی وہاں بیچ میں بات کاٹتے ہوئے بالکل ٹھنڈے اور باوقار لہجے میں بولا، معذرت چاہتا ہوں انکل، لیکن مجھے اعتراض ہے۔ ڈرائنگ روم کی تمام خوشگوار فضائی یکدم یوں جم گئی جیسے کسی نے برف پگھلا دی ہو۔ سب نے حیرت سے وہاب کی طرف دیکھا اور نوال کی سانسیں حلق میں اٹک گئیں۔ حمزہ الجھتے ہوئے، معاف کیجیے گا آپ۔ وہاب ہاتھ آگے بڑھا کر سکون سے ملاتے ہوئے، میں وہاب ہوں، اس گھر کا بیٹا اور نوال کا ہونے والا شوہر۔ اتنا بولنا تھا کہ وہاں بیٹھے لوگوں پر بجلی پڑی۔ وہاب! رفعت بیگم چیخ اٹھی۔ حمزہ کے گھر والے صدمے سے کھڑے ہو گئے۔ فرید صاحب کا چہرہ بھی غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ غصے سے کانپتے ہوئے بولے، یہ کیا بدتمیزی اور ہٹ درمی ہے وہاب؟ تمہارا دماغ ٹھکانے ہے؟ تم اپنی خالہ کے بارے میں یہ کیا واہیات بول رہے ہو؟ وہاب صوفے سے اٹھا۔ اس نے اپنے پورے اعتماد قد و قامت کے ساتھ نوال کے والد کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ذرا برابر بھی شرمندگی یا ڈر نہیں تھا۔ انکل، میں بالکل سچ بول رہا ہوں اور ہوش و حواس میں بول رہا ہوں۔ نوال سے میری محبت کوئی 2 دن کی نہیں، بچپن سے ہے۔ ہماری شریعت، ہمارا قانون اس رشتے کی اجازت دیتا ہے۔ نوال صرف میری ہے اور میں اسے کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا۔ میں نوال سے کہہ چکا ہوں اور اب آپ سب کے سامنے بھی کہتا ہوں، آئی لو نوال۔ وہاب کا یہ بے باک اعتراف سن کر حمزہ کی والدہ غصے میں آ گئی۔ رفعت، یہ کیا تماشا ہے؟ اگر تمہارے اپنے گھر میں ہی باتیں طے ہیں تو ہمیں بلا کر ہماری تذلیل کیوں کی؟ چلو حمزہ۔ حمزہ نے نوال کی طرف دیکھا جو زارو قطار رو رہی تھی، پھر وہاب کو دیکھا جس کی آنکھوں میں صاف چیلنج تھا کہ اگر آگے بڑھے تو زندہ نہیں بچو گے۔ حمزہ خاموشی سے اپنے گھر والوں کے ساتھ باہر نکل گیا۔
ڈرائنگ روم میں طوفان آ چکا تھا۔ نوال کے والد نے غصے میں آ کر وہاب کا گریبان پکڑ لیا۔ اسی وقت وہاب کی امی سمیہ بیگم بھی روتی ہوئی آگے بڑھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے ہی گھر میں ہماری ہی بیٹی کی عزت کا تماشا بنانے کی؟ تم اس سے 4 سال چھوٹے ہو، اس نے تمہیں چھوٹے بچوں کی طرح کھلایا، شرم نہیں آئی تمہیں؟ وہاب نے بڑے احترام سے مگر مضبوطی سے اپنے انکل کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹائے اور دھیمی مگر سنجیدہ آواز میں بولا، انکل، چھپ کر ڈرامہ کرنے سے بہتر تھا کہ میں سامنے آ کر سچ بولوں۔ میں نوال سے سچی محبت کرتا ہوں، اس کی ہر ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہوں۔ عمر کا فرق محبت یا نکاح میں رکاوٹ نہیں ہوتا، اور جہاں تک تماشے کی بات ہے تو میں نوال کی عزت کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، حتیٰ کہ آپ لوگوں کے غصے کو بھی برداشت کر سکتا ہوں۔ نوال نے روتے ہوئے وہاب کو دیکھا اور پھر وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، میں تم سے کوئی محبت نہیں کرتی وہاب، تم نے میری زندگی برباد کر دی، مجھے ذلیل کروا دیا، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ وہاب نے نوال کی تڑپتی ہوئی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے دل میں درد کی ایک لہر اٹھی، لیکن اس کا جنون ذرا کم نہیں ہوا۔ وہ نوال کے قریب آیا، سب گھر والوں کی موجودگی کے باوجود، اور انتہائی مدھم آواز میں صرف نوال سے بولا، نفرت ہی صحیح نوال، کم از کم آپ کا یہ جذبہ بھی صرف میرے لیے تو ہے۔ نکاح تو آپ کا میرے ہی ساتھ ہوگا، چاہے آپ مجھ سے نفرت کرتے کرتے ہی میرے نام کی تسبیح پڑھیں۔ یہ کہہ کر وہاب پلٹا اور بغیر کسی خوف کے گھر سے باہر نکل گیا۔ پیچھے نوال اپنے ماں باپ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، جبکہ پورا خاندان اس 25 سالہ لڑکی کے شدید اور بے باک جنون کے آگے ہکا بکا رہ گیا۔ حمزہ کے گھر والوں کے جانے کے بعد نوال کے گھر کی فضا شدید تناؤ اور گھٹن کا شکار ہو چکی تھی۔ نوال اپنے کمرے میں بند رو رو کر نڈھال تھی، جبکہ نیچے دونوں خاندانوں کے درمیان شدید بحث جاری تھی۔ رفعت بیگم اپنی بہن سمیہ بیگم پر برستے ہوئے رو رہی تھی۔ سمیہ، یہ کیا تربیت کی ہے تم نے اپنے بیٹے کی؟ آج اس نے سارے مہمانوں کے سامنے ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ نوال اس سے 4 سال بڑی ہے، اسے بچپن سے بھانجے کی طرح کھلایا ہے، اور وہاں ایسی سوچ رکھ رہا ہے۔ سمینہ بیگم خود شرمندگی اور دکھ سے نڈھال تھیں۔ رفعت، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ وہاب کو کیا ہو گیا ہے، اس نے کبھی ایسی ضد نہیں کی، میں اسے سمجھاتی ہوں، تم فکر مت کرو۔ دوسری طرف وہاب اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑا نوال کے کمرے کے بلائنڈرز کو دیکھ رہا تھا، جہاں مدھم سی روشنی جل رہی تھی اور نوال کے روئے جانے کا عکس سائے کی صورت میں نظر آ رہا تھا۔ وہاب کا دل نوال کے آنسوؤں پر کٹ رہا تھا، لیکن اس کا جنون اور مان ذرا بھی کم نہیں ہوا تھا۔ اس کے لیے یہ کوئی وقتی بچپنا نہیں تھا، بلکہ سالوں سے پروان چڑھنے والی ایک سچی اور پرجنون محبت تھی۔ وہاب کا دل نوال کے آنسوؤں پر کٹ رہا تھا، لیکن اس کا جنون اور مان ذرا بھی کم نہیں ہوا تھا۔ اس کے لیے یہ کوئی وقتی بچپنا نہیں تھا، بلکہ سالوں سے پروان چڑھنے والی ایک سچی اور پرجنون محبت تھی۔ رات کے 3 بجے جب پورے گھر پر ایک گہری اداسی اور خاموشی چھا گئی، وہاب کے فون سے نوال کے نمبر پر کال کی گئی۔ نوال نے روتے ہوئے اسکرین پر وہاب کا نمبر دیکھا تو غصے سے فون کاٹنا چاہا، لیکن پھر اس نے کال ریسیو کر لی تاکہ اپنا سارا غصہ اس پر نکال سکے۔ تم نے جو تماشا بنانا تھا بنا لیا وہاب، میری عزت، میرے ماں باپ کی خوشیاں، سب کچھ مٹی میں ملا دیا۔ اب اور کیا چاہتے ہو تم؟ میری جان لوگے؟ وہ روتے ہوئے غصے سے کانپتی آواز میں چلائی تو فون کی دوسری طرف سے چند لمحے صرف وہاب کی سانسوں کی آواز آتی رہی، پھر اس کا لہجہ بے حد دھیما، گہرا اور جذبات سے لبریز تھا۔ نوال، آپ کے آنسو میری جان نکال رہے ہیں۔ میں نے آپ کی عزت کا تماشا نہیں بنایا، میں نے صرف دنیا کو یہ بتایا ہے کہ آپ پر صرف اور صرف میرا حق ہے۔ نوال تو جیسے تڑپ گئی، کوئی حق نہیں ہے تمہارا مجھ پر، تم چھوٹے ہو مجھ سے، میں تمہیں اپنے دل میں کبھی وہ مقام نہیں دے سکتی جو تم چاہتے ہو۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں وہاب، شدید نفرت۔ وہاب ہلکی سی درد بھری مسکراہٹ کے ساتھ بولا، نفرت ہی صحیح نوال، لیکن کم از کم اس نفرت کی وجہ سے ہی صحیح آپ کا پورا دھیان، آپ کا پورا وجود اس وقت میرے بارے میں سوچ تو رہا ہے۔ میں آپ کی اس نفرت کو بھی سمیٹنے کے لیے تیار ہوں، صرف ایک بار
ایک بار مجھ سے نکاح کی اجازت دے دیں، میں دنیا سے لڑنے کو تیار ہوں آپ کے لیے۔ تم پاگل ہو گئے ہو وہاب، تم کبھی خوش نہیں رہ سکو گے اس ضد میں، میں تم سے کبھی نکاح کو راضی نہیں ہوں گی۔ وہ اتنی نفرت سے بولی کہ وہاب کا دل ایک پل کو دھڑکنا ہی بھول گیا۔ وہ انتہائی سنجیدگی سے بولا، یہ ضد نہیں ہے نوال، یہ میری پہلی اور آخری محبت ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ 4 سال کا فرق یا خالہ زاد ہونے کا رشتہ ہمیں الگ کر سکتا ہے؟ میں آپ کو وہ ہر خوشی دوں گا جو دنیا کا کوئی اور مرد نہیں دے سکتا۔ میں آپ کا تحفظ، آپ کا غرور بنوں گا۔ بس آپ اپنے دل سے اس چھوٹے بڑے وہم نکال دیں۔ نوال کے پاس اس کی ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہاب کا یہ روپ اس کے لیے بالکل نیا تھا، جس میں ایک نڈر مرد کی پختگی بھی تھی اور ایک پرجنون عاشق کی لچک بھی۔ اب آپ آنسو پونچھ کر سو جائیں، کیونکہ صبح سے میں آپ کو اپنے نام کرنے کی باقاعدہ تیاری شروع کر رہا ہوں۔ اور ہاں، حمزہ کا باپ تو ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا۔ وہاب نے فون کاٹ دیا اور نوال نے فون کو دیکھا اور اپنے لرزتے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ اس کا دل عجیب سی الجھن کا شکار ہو رہا تھا۔ وہاب کا یہ بے باک انداز اور اس کا ہر حد سے گزر جانے کا جذبہ کہیں نہ کہیں نوال کے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور ہلچل مچا رہا تھا، جسے وہ تسلیم کرنے سے ڈر رہی تھی۔ اگلی صبح جب نوال کے والد نے ایک بڑا اور سختی فیصلہ کر لیا، گھر کے ماحول اور وہاب کے جنون کو دیکھتے ہوئے انہوں نے نوال کو کچھ عرصے کے لیے لاہور میں اپنے بڑے بھائی کے گھر بھیجنے کا انتظام کر دیا۔ ان کا ماننا تھا کہ فاصلے بڑھنے سے وہاب کا یہ بچپنا اور جنون وقت کے ساتھ ٹھنڈا پڑ جائے گا اور نوال بھی اس تناؤ سے باہر نکل سکے گی۔ دوپہر کے وقت نوال کا سامان پیک ہو رہا تھا اور نوال کو خود بھی لگا کہ شاید لاہور چلے جانا ہی اس وقت سب سے بہتر حل ہے، تاکہ وہاب ان تپتی ہوئی نظروں اور اس کی پرجنون باتوں سے دور جا کر سکون کا سانس لے سکے۔ لیکن وہاب سے کچھ چھپانا ناممکن تھا۔ جب نوال گاڑی میں بیٹھنے کے لیے گھر سے باہر نکلی تو گلی کے موڑ پر وہاب اپنی گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی گھبراہٹ تھی، نہ ہی نوال کو دور بھیجے جانے کا کوئی خوف۔ فرید صاحب نے نوال کو گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی گاڑی وہاب کے پاس سے گزری تو وہاب نے اپنی نظریں سیدھی نوال پر جمائیں اور اپنے دونوں ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموشی سے مسکرایا، جس کا صاف اشارہ تھا کہ آپ جہاں بھی چلی جائیں، مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ نوال نے فوراً اپنا رخ موڑ لیا، لیکن اس کا دل دھڑکنا بند نہیں کر رہا تھا۔ لاہور آئے ہوئے نوال کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ شروعاتی چند دن سکون سے گزرے، لیکن آہستہ آہستہ نوال کو عجیب سا خالی پن محسوس ہونے لگا۔ وہ سوچتی تھی کہ لاہور آ کر اسے سکون ملے گا، لیکن اس کے ذہن میں ہر وقت وہاب کے الفاظ اور اس کا وہ جنونی روپ ہی گھومتا رہتا تھا۔ وہ جتنی کوشش کرتی وہاب کو بھولنے کی، وہ اتنا ہی اس کی سوچوں پر چھا جاتا۔ ایک شام نوال اپنے تایا کے گھر کی بالکنی میں کھڑی چائے پی رہی تھی اور لاہور کی شام کے ٹھنڈے موسم کا لطف لے رہی تھی کہ اچانک نیچے گلی میں ایک سیاہ رنگ کی گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی کا ڈور کھلا اور اس میں سے جو شخص باہر نکلا اسے دیکھ کر نوال کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ سفید شرٹ، آنکھوں پر سیاہ چشمہ اور وہی پورا اعتماد چال، وہ وہاب گیلانی تھا۔ وہاب نے نیچے ہی سے اپنے چہرے سے چشمہ اتارا اور اوپر بالکنی میں کھڑی نوال کی طرف دیکھا اور اس کے لبوں پر وہی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ نوال کی سانسیں جیسے سینے میں اٹک گئیں، وہ جلدی سے بالکنی سے پیچھے ہٹی۔ اس کا پورا وجود خوف اور ایک اندیکھی گھبراہٹ سے کانپ رہا تھا۔ یہ یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ اسے کیسے پتہ چلا کہ میں کہاں؟ نوال نے سوچا ہی تھا کہ اس کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر وہاب کا نام جگمگا رہا تھا۔ نوال نے کانپتے ہاتھوں سے فون کان سے لگایا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو وہاب؟ تم لاہور کیسے آئے؟ نوال صدمے اور غصے کے ملگجی لہجے میں بولی۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا نوال، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلی جائیں، میں آپ کے پیچھے آؤں گا۔ آپ مجھ سے 4 سال بڑی ہی صحیح، لیکن محبت اور جنون میں آپ مجھ سے جیت نہیں سکتے۔ پاگل ہو گئے ہو تم۔ اگر تایا ابو یا تائی امی نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو بہت بڑا ڈرامہ ہو جائے گا۔ فوراً واپس جاؤ کراچی، یہاں کسی کو کچھ نہیں پتا۔ وہاب خدا کے لیے چلے جاؤ۔ وہاب ہلکا سا ہنسا۔
تایا ابو اور تائی امی نے مجھے دیکھ لیا ہے نوال، اور انہوں نے ہی مجھے اندر چائے پر بلایا ہے۔ میں تو ان سے ملنے، ان کا حال احوال پوچھنے آیا ہوں۔ اس کی بات سن نوال گر گئی۔ کیا؟ جی ہاں، نیچے آئیں اور اپنے اس چھوٹے سے کزن کی مہمان نوازی کریں، اور نوال دوپٹہ اچھی طرح سے اوڑھ کر آئیے گا، کیونکہ میری بے باک نظریں آج بھی آپ کی خوبصورتی پر سے ہٹیں گی نہیں۔ وہ اپنے فون کاٹ دی اور نوال شیشے کے سامنے کھڑی رستے وجود کے ساتھ اپنا دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جو لڑکا اس کے پیچھے کراچی سے لاہور تک آ سکتا ہے، اس کے جنون کی حد آخر کیا ہے؟ نوال لرزتے قدموں سے نیچے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی۔ اس کا دل سینے میں اتنی زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی آواز باہر تک سنائی دے رہی ہوگی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ تایا ابو اور وہاب صوفے پر بیٹھے بڑے گرم جوشی سے باتیں کر رہے تھے۔ وہاب کی شخصیت اسے پروقار انداز میں دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا یہ 25 سال کا لڑکا کراچی سے صرف ایک لڑکی کے جنون تک یہاں بھاگا چلا آیا ہے۔ ارے نوال بیٹا، آؤ بیٹھو، دیکھو تمہارا کزن وہاب آیا ہے۔ سمینہ نے بتایا کہ یہ کسی کام کے سلسلے میں لاہور آیا تھا، تو میں نے کہا کہ ہمارے گھر قیام کرے۔ تایا ابو کی بات سن کر نوال کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئیں۔ کام کے سلسلے میں؟ وہاب نے اتنی صفائی سے اپنے آنے کی وجہ پر جھوٹ پر پردہ ڈالا تھا کہ نوال تو دنگ رہ گئی۔ وہاب نے نوال کی طرف دیکھا جس میں فتح کی وہ چمک تھی جو نوال کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ جی تایا ابو، نوال کے آنے سے ذرا رونق ہو گئی، ورنہ میں تو اکیلا ہی بور ہو رہا تھا، وہ مؤدبانہ انداز میں بولا۔ نوال نے دانت پیس کر وہاب کو گھورا اور تائی امی کے ساتھ کچن میں چائے بنانے چلی گئی۔ کچن میں کام کرتے ہوئے نوال کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک کچن کے دروازے پر سایہ ہوا۔ تائی امی کسی کام سے اندر کمرے میں گئی تھی اور موقع ملتے ہی وہاب خاموشی سے کچن میں داخل ہو گیا۔ اس نے پیچھے سے آ کر کچن کا دروازہ ہلکا سا بھیڑ دیا اور نوال ایک دم پیچھے ہٹتے ہوئے دھیمے مگر شدید غصے بھری آواز میں غرائی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں تک آنے کی وہاب؟ کام کا بہانہ بنا کر تایا ابو کو بیوقوف بنا رہے ہو۔ وہاب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے قدم بڑھاتا ہوا نوال کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کا چہرہ نوال کے چہرے سے محض چند انچ کے فاصلے پر تھا۔ نوال کی پیٹھ کچن کے شیلف سے جا لگی۔ اس کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ اپنی انتہائی مدھم اور بھاری آواز میں بولا، تایا ابو کو بیوقوف نہیں بنا رہا نوال، میں سچ میں اپنے کام ہی سے آیا ہوں، اور میرا سب سے بڑا اور سب سے ضروری کام تو آپ ہیں۔ وہ نفرت سے منہ پھیر گئی۔ تم پاگل ہو چکے ہو وہاب، جاؤ یہاں سے، اگر تائی امی نے دیکھ لیا تو۔ وہاب نے اپنی نرم مگر مضبوط انگلیوں سے نوال کی ٹھوڑی کو پکڑ کر اس کا چہرہ دوبارہ اپنی طرف موڑا۔ اس کے لمس سے نوال کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ دیکھنے دے نوال، اب میں کسی سے نہیں چھپنے والا۔ آپ کراچی سے لاہور بھاگ گئیں، لیکن میری محبت سے کیسے بھاگیں گی؟ آپ جتنا مجھ سے دور جائیں گی میں اتنا ہی آپ کے قریب آؤں گا، آپ کی روح میں اتر جاؤں گا۔ اس کے چہرے پر جھکا مخمور سرگوشیاں بکھیر رہا تھا۔ وہاب پلیز مجھے چھوڑ دو، تم مجھ سے 4 سال چھوٹے ہو۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندان میں یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ امی ابو کا کیا ہوگا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکتے وہاب کے ہاتھوں پر گرنے لگے تو وہاب کا لہجہ اچانک بے حد نرم اور جذبات سے لبریز ہو گیا۔ اسے نوال کا لرزتا ہوا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اسے اپنے دل پر رکھ دیا۔ نوال کو وہاب کے دل کی تیز دھڑکنیں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر واضح محسوس ہوئی۔ لوگوں کی پرواہ کسے ہے نوال؟ جہاں تک 4 سال کے فرق کا تعلق ہے تو اس دل سے پوچھیں، یہ صرف آپ کے لیے دھڑکتا ہے۔ میں آپ کو دنیا کی ہر خوشی دوں گا، ہر عزت دوں گا۔ آپ کا یہ چھوٹا کزن آپ کا سب سے بڑا محافظ بنے گا۔ بس ایک بار، صرف ایک بار اپنے اس ڈر کو نکال کر میری آنکھوں میں دیکھیں۔ نوال نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہاب کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں نہ کوئی تماشا تھا، نہ کوئی ہٹ دھرمی، وہاں صرف اور صرف بے پناہ، بے لوث اور پرجنون محبت تھی۔ نوال کا دل ایک لمحے کے لیے پگھلنے لگا۔
اس کے اندر کا دفاع ٹوٹ رہا تھا. جس لڑکے کو وہ بچہ سمجھتی آئی تھی آج اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھ کر اپنے حق کی بھیک نہیں اپنا حق مانگ رہا تھا. اسی وقت باہر سے تائی امی کے قدموں کی آواز آئی. نوال بیٹا چائے بن گئی. نوال نے فوراً اپنا ہاتھ وہاب کی گرفت سے چھڑوایا، لیکن اس بار اس کے چہرے پر صرف غصہ نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی شرم، گھبراہٹ اور الجھن کا سرخ رنگ پھیل چکا تھا. وہاب مسکرا دیا. وہ جان گیا کہ نوال کے دل کے محکوم قلعے میں پہلی بار دراڑ پڑ چکی ہے. وہاب کچن سے مسکرا کر باہر نکل گیا. نوال وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی. اس کے سینے میں دل مسلسل ہتھوڑوں کی طرح سے بج رہا تھا اور چہرے پر شرم اور گھبراہٹ کے سرخ رنگ چھایا ہوا تھا. وہاب کے الفاظ، اس کے دل کی تیز دھڑکنیں نوال نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر محسوس کی تھی. نوال کے ذہن پر اب وہ سوار ہو چکی تھی. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے اس چھوٹے کزن کے شدید جنون کا کیا کرے اور کیوں اس کا اپنا دل بھی اب کمزور پڑنے لگا تھا. دوسری طرف کراچی میں وہاب نے اپنے گھر والوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا. وہ مسلسل اپنی ماں سمیہ بیگم پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ وہ کسی بھی طرح فرید صاحب رشتے کے لیے راضی کریں. گھر میں ایک عجیب سی جذباتی جنگ چڑھی ہوئی تھی، لیکن فرید صاحب اپنی ضد اور خاندانی انا پر ڈٹے ہوئے تھے اور وہاب کو 4 سال چھوٹا قرار دے کر رشتہ دینے سے صاف انکار کر رہے تھے. وہاب لاہور میں نوال کے ارد گرد منڈلا رہا تھا اور اسے پوری طرح راضی کرنے کے جتن کر رہا تھا. جب ایک دن سمیہ بیگم کی اسے کال آئی، جن کی آواز روئی ہوئی اور گھبرائی ہوئی تھی. وہاب بیٹا تم کہاں؟ فوراً کراچی واپس آ جاؤ. کیا ہوا مما، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ پریشان ہو اٹھا. ایک طرف نوال کا انکار ہاں میں نہیں بدل رہا تو دوسری طرف ماں کا رونا. وہ اس ذہنی دباؤ سے جھنجھنا اٹھا. فرید بھائی نے حد کر دی وہاب. انہوں نے تمہاری ضد کے ڈر سے نوال کا رشتہ اپنے ایک دوست کے بیٹے سے پکا کر دیا اور تو اور 1 ہفتے کے اندر منگنی اور شادی کی تاریخ بھی رکھ دی. وہ نوال کو لاہور سے واپس بلا رہے ہیں. یہ سننا تھا کہ وہاب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. اس کے ہاتھ میں دبا فون لرزنے لگا. آنکھوں میں خون اتر آیا اور دماغ بالکل گھوم گیا. 1 ہفتے میں شادی؟ کسی اور کے ساتھ؟ وہاب دانت پیس کر انتہائی خطرناک اور سپاٹ آواز میں دھاڑا. 1 ہفتہ؟ ہاں، دیکھتا ہوں کون اسے مجھ سے الگ کرتا ہے. نوال صرف میری، اور اگر کوئی اور اس کے قریب بھی آیا تو میں اس کا جنازہ نکال دوں گا. اس نے فون کاٹا اور گاڑی کی چابی اٹھائی. اس کے چہرے پر اب کوئی لچک، کوئی رعایت نہیں تھی. اس کا دماغ تو بالکل معاف ہو چکا تھا. اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ شرافت، رشتہ داری اور لحاظ کا کھیل ختم کرے گا. اگر دنیا اسے سیدھی طرح نوال نہیں دے سکتی تو وہ اسے چھین کر لے جائے گا. اگلے ہی دن نوال کو خبر ملی کہ اس کے والد نے اس کی شادی کہیں اور طے کر دی اور اسے فوراً کراچی واپس بلا رہے ہیں. اس خبر سے نوال کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. اسے اندازہ تھا کہ وہاب اس خبر پر خاموش نہیں رہے گا. نوال سامان لے کر تائی ابو کے ساتھ گاڑی میں ایئرپورٹ کے لیے نکل رہی تھی. لاہور کی سڑکوں پر ہلکی سی دھند اور بارش کا ماحول تھا. نوال مسلسل کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی. اس کا دل کسی ہولناک طوفان کا اشارہ دے رہا تھا. ابھی ان کی گاڑی ایئرپورٹ روڈ کی پرسکون اور ویران موڑ پر پہنچی ہی تھی کہ اچانک آگے سے ایک تیز رفتار سیاہ ویگو گاڑی نے آ کر ان کا راستہ بلاک کر دیا تھا. تائی ابو نے ہڑبڑا کر بریک لگائی. یہ کون بدتمیز؟ اس سے پہلے کہ تائی ابو کچھ سمجھ پاتے سیاہ گاڑی کا ڈور کھولا اور اس میں سے وہاب باہر نکلا. سیاہ جرسی، آنکھوں میں جنون اور چہرے پر ہولناک تپش. اس کے ساتھ 2 اور سیکیورٹی گارڈز دوست بھی گاڑی سے باہر نکلے. نوال کی سانس حلق میں اٹک گیا. وہاب؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا. وہاب نے بغیر کسی خوف یا لچک کے تائی ابو کی طرف کی کھڑکی کا شیشہ بجایا. وہاب تم پاگل ہو گئے ہو، یہ کیا خنڈا کر دی؟ وہ غصے سے بولے. تائی ابو احتراماً کہہ رہا ہوں کہ گاڑی کی چابی دیجیے اور نوال کو میرے حوالے کر دیں. میں اپنوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا. وہ اس انداز میں بات کر رہا تھا جیسے سب اس کی ملکیت ہو. تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ میں ابھی پولیس کو فون کرتا ہوں. تائی ابو جذبات میں فون نکالتے پولیس کو کال ملانے لگے. تبھی وہاب نے اشارہ کیا اور اس کے ساتھیوں نے تائی ابو کو قابو میں کر کے ایک طرف ہٹا دیا. نوال نے گھبرا کر گاڑی کا لاک لگانے کی کوشش کی، لیکن وہاب نے جھپٹ کر گاڑی کا شیشہ زوردار مکے سے توڑ دیا اور ہاتھ اندر کرتے لاک
کھول کر دروازہ پورا پٹخ کر کھول دیا۔ نوال شدید خوف اور آنسوؤں کے ساتھ چیختے ہوئے بولی، وہاب چھوڑو مجھے، تم پاگل ہو گئے، تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے، تم مجھے کڈنیپ کر رہے ہو۔ وہاب نے نوال کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے مضبوطی سے نوال کا ہاتھ دبوچا، اسے گاڑی سے باہر نکالا اور اپنی گود میں اٹھا کر زبردستی اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر پھینک دیا۔ اس نے فوراً سیٹ بیلٹ باندھی اور دروازہ لاک کر دیا۔ اس وقت اس کے سر پر خون سوار تھا۔ نوال شیشے پر ہاتھ مارتے ہوئے چلا رہی تھی، کھولو اسے وہاب، تایا ابو مجھے بچائیں۔ وہاب ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، گاڑی کی سپیڈ بڑھائی اور لاہور کی سڑکوں پر گاڑی کو تیز رفتاری سے بھگا لے گیا۔ نوال رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی اور وہاب پر برسنے جا رہی تھی۔ تم انسان نہیں ہو وہاب، تم نے ثابت کر دیا کہ تم ایک ضدی اور بدتمیز بچے ہو۔ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ میری زندگی برباد کر دی تم نے، کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ وہاب نے ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالا ہوا تو اس نے نوال کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نوال کے لیے درد تو تھا لیکن پچھتاوا تو ذرا بھی نہیں تھا۔ وہ جنونی آواز میں بولا، میں نے آپ سے کہا تھا نا نوال کہ میں کسی کو آپ کے قریب بھی نہیں آنے دوں گا۔ آپ نے مجھے شرافت سے موقع نہیں دیا، اب میں آپ کو اپنے طریقے سے حاصل کروں گا۔ تم مجھے قید کر کے کبھی بھی محبت نہیں جیت سکتے وہاب، وہ چلائی جب وہ پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ بولا، قید نہیں نوال، میں آپ کو اس دنیا کی نظروں سے دور لے جا رہا ہوں جہاں نہ کوئی رواج کا تانا ہوگا، نہ کوئی 4 سال کے فرق کی بات ہوگی اور نہ ہی کوئی حمزہ یا دوسرا شخص ہمارے بیچ آئے گا۔ وہاں صرف میں ہوں گا اور آپ ہوں گی۔ نوال نے صدمے سے وہاب کو دیکھا۔ گاڑی شہر کی حدود سے باہر ایک پہاڑی اور پرسکون علاقے کی طرف بڑھ گئی جہاں وہاب کا ایک نجی فارم ہاؤس تھا۔ نوال کو احساس ہو رہا تھا کہ اب وہ وہاب کے اس جنون کے حصار میں مکمل طور پر قید ہو چکی ہے۔ گاڑی کے ڈیش بورڈ پر لگی سوئی 100 سے اوپر جا رہی تھی اور باہر رات کا اندھیرا اور بارش کا زور بڑھتا جا رہا تھا۔ نوال اب رو رو کر تھک چکی تھی، اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور جسم خوف سے لرز رہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد گاڑی ایک ویران اور درختوں سے گھرے پہاڑی سڑک سے ہوتی ہوئی ایک اونچے لوہے کے گیٹ کے سامنے رکی۔ گارڈ نے فوراً گیٹ کھولا اور گاڑی اندر داخل ہو گئی۔ یہ خوبصورت مگر شہر سے بالکل الگ تھلگ فارم ہاؤس تھا۔ وہاب نے گاڑی بند کی۔ انجن کی آواز بند ہوتے ہی گاڑی کے اندر ایک عجیب سی سائیں سائیں کرتی خاموشی چھا گئی۔ آ جائیں، یہ ہمارا نیا گھر ہے، وہ محبت بھرے لہجے میں بولا۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے تمہارے ساتھ، میں گاڑی سے باہر نہیں نکلوں گی، مار دو مجھے لیکن میں تمہارے ساتھ اس قید خانے میں نہیں جاؤں گی۔ وہاب نے گہری سانس لی۔ اس نے بغیر کسی بحث کے گاڑی کا دروازہ کھولا، باہر نکلا اور نوال کی طرف کا ڈور کھولا تھا۔ اس سے پہلے کہ نوال بھاگنے کی کوشش کرتی، وہاب نے جھک کر اسے اپنی باہوں میں کسی گڑیا کی طرح اٹھا لیا۔ چھوڑو مجھے وہاب، خدا کا خوف کرو، نیچے اتارو مجھے۔ اسے سینے پر مکے مارنے لگی۔ وہاب نے نوال کے غصے اور اس کے ہاتھوں کے تھپڑوں کو ذرا بھی پرواہ نہیں کی۔ اسے اٹھائے ہوئے سیدھا فارم ہاؤس کے مرکزی ہال سے ہوتا ہوا اوپر کے ایک بڑے خوبصورت اور روشن کمرے میں لے آیا۔ اس نے نوال کو نرمی سے بستر پر بٹھایا اور خود پیچھے ہٹ کر کمرے کا مرکزی دروازہ اندر سے لاک کر کے چابی اپنی جیب میں ڈال لی۔ نوال فوراً بستر سے اٹھ کر دیوار سے جا لگی۔ تم کیا چاہتے ہو وہاب؟ تم مجھے یہاں بند کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ میرے گھر والے، پولیس، سب تمہیں ڈھونڈ لیں گے، تم جیل جاؤ گے۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی اور وہاب اپنی بلیک جیکٹ اتاری اور اسے صوفے پر پھینک دیا۔ اس کے چہرے پر کسی جیل یا پولیس کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ وہ نوال کی طرف بڑھا، اس کے ہر قدم کے ساتھ نوال کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ وہاب اس کے بالکل قریب آتا کھڑا ہوا تاکہ اس کا چہرہ نوال کی نظروں کے بالکل سامنے ہو۔ اس کا لہجہ اب چیخنے چلانے والا نہیں تھا بلکہ التجا اور جنون سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے جیل کا ڈر نہیں ہے نوال، مجھے صرف آپ کو کھونے کا ڈر ہے۔ میں نے بچپن سے صرف آپ سے محبت کی ہے۔ جب میں چھوٹا تھا آپ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے چلنا سکھاتی تھی اور جب میں بڑا ہوا تو میرا دل صرف آپ کے لیے دھڑکنے لگا۔ کیا غلطی ہے میری؟ صرف یہی نہ کہ میں آپ سے 4 سال چھوٹا ہوں۔
اور محبت کا جرم کر بیٹھا ہوں؟ نوال روتے ہوئے نگاہیں چرا گئی۔ وہاب کی ضد، رشتے ایسے نہیں بنتے۔ تم نے زبردستی مجھے یہاں لا کر ہمارے رشتے کا تقدس ختم کر دیا۔ وہاب نے نوال کے لرزتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس بار نوال نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا، شاید خوف کی وجہ سے یا شاید وہاب کی آنکھوں میں تیرتا سچا درد دیکھ کر۔ یہ ضد نہیں ہے نوال، یہ میری زندگی کا سوال ہے۔ میں کل ہی یہاں مولوی صاحب کو بلا رہا ہوں، ہم نکاح کریں گے۔ میں آپ کو وہ تمام عزت دوں گا جس کی آپ حقدار ہیں، لیکن میں آپ کو کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا، کبھی نہیں۔ نوال نے وہاب کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں کوئی درندہ نہیں بلکہ وہی پرانا وہاب تھا جو اس کے سامنے اپنے پیار کی بھیک مانگ رہا تھا، لیکن اس کا طریقہ غلط اور جنونی تھا۔ اگر میں نے نکاح سے انکار کر دیا تو، وہ لرزتی آواز میں بولی۔ تب وہاب کے لبوں پر ایک دل توڑنے والی مگر پورا اعتماد مسکراہٹ ابھری۔ اس نے نوال کے ہاتھوں کو چوما۔ آپ انکار نہیں کریں گے کیونکہ آپ کا دل بھی جانتا ہے کہ اس دنیا میں وہاب سے زیادہ آپ سے کوئی سچی محبت نہیں کر سکتا۔ اب آپ آرام کریں، میں باہر ہال میں ہوں۔ یہ کہہ کر وہاب اٹھا اور اس نے سائڈ ٹیبل پر پانی کا گلاس اور کچھ کھانے کی پلیٹس رکھی۔ وہ باہر سے لاک کرتے خاموشی سے باہر نکل گیا۔ نوال بستر پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی جہاں وہاب کے لمس کی گرمی ابھی تک موجود تھی۔ اس کا دل شدت سے دو حصوں میں بٹ چکا تھا۔ ایک طرف اس کا خاندانی اصول اور خوف تھا اور دوسری طرف وہاب کا یہ بے باک، جنونی اور سچا پیار۔ رات بھر نوال کمرے میں جاگتی رہی۔ اگلی صبح نوال اٹھ کر بیٹھی ہی تھی جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور وہاب اندر آیا۔ وہ سفید شلوار قمیص میں بالوں کو جیل سے سیٹ کیے اور چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی لیے۔ اس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی۔ ناشتہ کر لے نوال، رات سے آپ نے کچھ نہیں کھایا۔ نوال نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے بیٹھی رہی۔ وہاب نے ٹرے میز پر رکھی اور خود اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر میں مولوی صاحب اور 2 گواہ پہنچ رہے ہیں۔ نوال کا دل ایک دم سے زور سے دھڑکا۔ اس نے اپنے سرخ آنکھوں سے وہاب کو دیکھا۔ وہاب، تم واقعی یہ سب کرنے جا رہے ہو؟ بغیر امی ابو کی مرضی کے، بغیر ان کی دعاؤں کے؟ تم چاہتے ہو کہ میں ساری زندگی اس گناہ اور پچھتاوے کے احساس کے ساتھ جیوں؟ وہاب کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے تکلیف کی لہر دوڑ گئی، لیکن اس کا فیصلہ اٹل تھا۔ اس نے نوال کے قریب آ کر اس کے سامنے گھٹنے ٹیکے۔ پچھتاوا تب ہوتا ہے نوال جب محبت سچی نہ ہو۔ میں آپ کو کبھی پچھتانے نہیں دوں گا۔ رہی بات خالہ اور انکل کی تو وہ ہمارے اپنے ہیں۔ جب وہ دیکھیں گے کہ میں آپ کو دنیا کی ہر خوشی دے رہا ہوں اور آپ میرے ساتھ محفوظ ہیں تو وہ وقت کے ساتھ ہمیں معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر آج میں نے آپ کو جانے دیا تو ہم دونوں کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ وہ لرزتی آواز میں بولی۔ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ یہ 4 سال کا فرق، یہ حالات ہمارے بیچ کبھی حائل نہیں ہوں گے؟ وہاب نے نوال کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اپنے دل سے لگاتے ہوئے کہا، میں اپنی ہر سانس سے یہ ثابت کروں گا کہ عمر کا فرق محبت سے بڑا نہیں ہوتا۔ آپ بس میرا ساتھ دیجیے، میں تو ساری زندگی خود پر ناز کروں گا کہ مجھے آپ ملی۔ اسی وقت نیچے گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ مولوی صاحب اور گواہ آ چکے تھے۔ نوال کے جسم میں ایک لہر دوڑ گئی۔ وہاب اٹھا اور اس نے سائڈ پر رکھی ہوئی ایک بہت خوبصورت سرخ اور سنہری چادر نوال کے سر پر اوڑھا دی۔ میں نیچے آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ اتنا کہتا وہ چلا گیا۔ فارم ہاؤس کے ہال میں مولوی صاحب بیٹھے تھے۔ ماحول میں ایک عجیب سا سکوت اور تناؤ تھا اور نوال سرخ چادر میں خود کو لپیٹے نیچے آئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، لیکن ان آنسوؤں میں اب صرف ڈر نہیں تھا، بلکہ وہ جان چکی تھی کہ وہاب کے اس جنون سے جیتنا ناممکن ہے۔ وہ بھاگ نہیں سکتی تھی اور بنا کسی رشتے کے اس کے ساتھ رہ بھی نہیں سکتی تھی۔ ہر راہ بند تھی، بے بسی ہی بے بسی تھی۔ مولوی صاحب نے خطبہ پڑھنا شروع کیا۔ نوال بنت آفریدی، کیا آپ کو وہاب بن ثاقب کے ساتھ اتنے حق مہر کے عوض یہ نکاح قبول ہے؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا اور وہاب کی تپتی بے چین نظریں نوال کے لرزتے ہوئے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ اس کی سانسیں اٹکی ہوئی تھیں۔ نوال نے گہری سانس لی، اپنی آنکھیں بند کی اور اپنے دل کی تمام اندیشوں کو دور پھینکتے ہوئے
دھیمی مگر واضح آواز میں کہا قبول ہے۔ وہاب کے چہرے پر ایک لمحے میں وہ سکون اور فتح اتر آئی جس کی وہ بچپن سے تمنا کر رہا تھا۔ 3 بار قبول ہے کہنے کے بعد جب نوال نے نکاح نامے پر دستخط کیے تو وہاب نے آگے بڑھ کر سب کے سامنے نوال کی پیشانی بے تابی سے چوم لی۔ اس کے لمس میں بلا کا مان اور تحفظ تھا اور ایک جنونی تپش الگ۔ مبارک ہو بیگم، آج سے آپ مکمل طور پر میری ہیں۔ اس کے کان میں مدھم سرگوشی کرتے گنگنایا۔ نوال نے اپنی آنکھیں جھکا لی تو وہ نے اس کا مومی ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام لیا۔ نکاح کے تمام مراحل مکمل ہونے کے بعد مولوی صاحب اور گواہ رخصت ہو چکے تھے۔ فارم ہاؤس کے اس خوبصورت اور روشن کمرے میں اب صرف نوال اور وہاب اکیلے تھے۔ نوال سرخ چادر میں لپٹی کھڑکی کے پاس دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی اور اس کا دل خوف اور گھبراہٹ سے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ابھی اس نے اپنے ذہن میں چلتی الجھنوں کو سنبھالا ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے اندر داخل ہو کر کمرے کا دروازہ لاک کر دیا۔ اس کے قدموں کی چاپ سن کر نوال دم بخود رہ گئی۔ میرے پاس مت آنا۔ وہ وہاب کو اپنی طرف آتا دیکھ کر ڈر کے مارے دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ پاس تو میں آؤں گا میری جان، پورا حق رکھتا ہوں آپ پر اور آپ مجھے روک نہیں سکتی۔ آپ کے پاس نہیں آؤں گا تو کہاں جاؤں گا؟ وہاب نے ایک ہی جھٹکے میں اسے کمر سے تھام کر اپنے بے حد قریب کر لیا۔ اس کے لمس میں بلا کو جنون اور شدت تھے۔ تم نے اچھا نہیں کیا۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ نوال کے باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے کیونکہ وہاب اپنی تمام صابرانہ بندھن توڑتے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ وہ اس کی ہر آتی جاتی سانس کو شدت سے چراتے ہوئے کچھ ہی پل میں اسے مکمل بے بس کر کے اپنی باہوں میں بھرے بیڈ پر لے آیا۔ نوال کی لرزتی ہوئی مزاحمت پر وہاب اس کے کان کے پاس جھکا اور مدھم مگر بھاری آواز میں بولا، کیوں مزاحمت کر رہی ہیں؟ میرا ساتھ دینا، ان لمحوں میں ہم دونوں کے لیے سکون ہے نوال۔ وہ اگلے ہی پل اپنی پوری شدت سے اس پر حاوی ہوا تھا۔ اپنے ہونٹوں کی نرمی سے وہ اس کی شفاف گردن پر نمی بکھیرتا سینے کی طرف آیا تو وہاں اس کی حسین دھڑکنوں کو دیکھ کر وہ جیسے ہوش ہی کھو بیٹھا۔ وہ اپنے اور نوال کے بیچ کے سارے پردے ہٹاتے تمام فاصلے سمیٹ چکا تھا اور کچھ ہی دیر میں نوال کی لذت بھری سسکیاں اور وہاب کی آہیں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ وہ اسے سارا دن ساری رات اتنا ٹوٹ کر پیار کرتا رہا کہ وہ نڈھال سی ہوتی اس سے التجا کرنے لگی، بس وہاب پلیز، میں مر جاؤں گی۔ وہاب شرارت سے حتی اس کے کان میں سرگوشی کرتا بولا، اب بتائیں چھوٹا ہوں میں کیا؟ نوال کے منہ سے نکلنے والی چیخ کو سنتے ہی وہاب نے زمینی انداز میں قہقہہ لگایا اور اپنے تمام پرانے تانوں کا جواب دیتے جنونی انداز میں اپنی شدتیں اس پر ڈھانے لگا۔ رات بھر کے جنون خیزی کے بعد وہ نڈھال سی اسی کے سینے پہ سر رکھ کے لیٹی تھی جب وہ پیار سے اس کے ماتھے کو چوم گیا۔ اب آپ کو قید میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے نوال، میں نے آپ سے سچی محبت کی ہے اور عزت کے ساتھ آپ کو اپنا بنایا ہے۔ اس کی کمر پر اپنے مردانہ ہاتھوں کا لمس بکھیرتا بولا، اب آگے کیا ہوگا وہاب؟ امی، ابو، خالہ، پورا خاندان ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تم نے ان کے غرور کو توڑا ہے۔ نوال رونی صورت بناتے اسے دیکھتی بولی تو وہاب کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ وہ گردن اٹھاتے زور سے اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں میں دبا گیا۔ ہم اب واپس کراچی جائیں گے۔ میں چوروں کی طرح چھپوں گا نہیں، میں سب کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاؤں گا، انہیں یہ نکاح نامہ دکھاؤں گا اور اپنی غلطی کا اعتراف کر کے آپ کی اور اپنی خوشیوں کی بھیک مانگوں گا۔ وہ ہمارے اپنے ہیں نوال، غصہ کریں گے، تماشا ہوگا، لیکن بالآخر انہیں ہماری محبت اور اس رشتے کو قبول کرنا پڑے گا۔ یہ سب آپ مجھ پر چھوڑ دیں، میں ہوں نا، سب سنبھال لوں گا، آپ کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے یقین دلانے پر نوال آسودگی سے مسکرا دی۔ اسے بھروسہ تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ کرے گا بھی۔ اگلی شام وہاب اور نوال گاڑی میں سفر کر کے کراچی پہنچے۔ نوال کے گھر کے باہر پہلے ہی سے 2 خاندان جمع تھے۔
تایا ابو نے لاہور سے کراچی فون کر کے سارا واقعہ بتا دیا اور فرید صاحب غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ گھر میں قیامت کا منظر تھا جب وہاب نے گاڑی نوال کے گھر کے سامنے روکی تو نوال کا ہاتھ خوف سے کانپنے لگا۔ وہاب نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ دبا کر اسے حوصلہ دیا تھا۔ ڈرو مت میری جان، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دونوں گاڑی سے باہر نکلے۔ نوال سرخ چادر میں لپٹی ہوئی تھی اور وہاب اس کے آگے اس کا محافظ بن کر چل رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو فرید صاحب نے غصے میں آگے بڑھ کر وہاب کا گریبان پکڑ لیا اور اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ نوال کی چیخ نکل گئی، بے غیرت بدتمیز لڑکے، تم نے ہماری عزت مٹی میں ملا دی، میری بیٹی کو اغوا کر کے لے گئے، کہاں گئی تمہاری غیرت اور تربیت؟ وہاب نے تھپڑ کا کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہی اپنا ہاتھ اٹھایا۔ اس نے خاموشی سے فرید صاحب کا غصہ برداشت کیا۔ سمینہ بیگم رو رو کر نوال کو اپنے ساتھ لپٹا رہی تھی جبکہ رفعت بیگم صدمے سے نڈھال تھی۔ انکل، مجھے جتنا مارنا ہے مار لیں، جو سزا دینی ہے دے لیں، لیکن نوال پر کوئی الزام نہ لگائیے گا۔ اسے زبردستی لے کر گیا تھا اور میں نے اس کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کیا۔ وہاب نے اپنی جیب سے نکاح نامہ نکالا اور میز پر رکھ دیا۔ میں نے شرعی اور قانونی طریقے سے نوال سے نکاح کر لیا ہے، وہ اب باقاعدہ طور پر میری بیوی ہے۔ یہ سنتے ہی پورے کمرے میں سکتہ چھا گیا۔ فرید صاحب نے صدمے سے نکاح نامے کو دیکھا، پھر نوال کی طرف دیکھا جو سر جھکائے خاموشی سے رو رہے تھے۔ وہ غصے اور دکھ سے کانپتی آواز میں بولی، تم نے اپنی مرضی کی نوال، اپنے باپ کی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں آیا؟ اس 4 سال چھوٹے لڑکے کے ساتھ نکاح کر لیا جو رشتے میں تمہارا بھتیجا لگتا تھا۔ نوال نے روتے ہوئے اپنے والد کے قدموں میں گرنے کی کوشش کی، لیکن وہاب نے جھک کر اسے سنبھالا اور اپنے پیچھے کر لیا۔ ابو، مجھے معاف کر دیں، وہاب نے میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، لیکن میں مجبور ہو گئی تھی، مجھے معاف کر دیں ابو۔ نوال کے آنسو، اس کا درد وہاب کو سب توڑ گئے جب وہ چلایا، انکل، میں مانتا ہوں کہ میرا طریقہ غلط تھا، میں نے جذباتی ہو کر جلد بازی کی، لیکن مجھے بتائیں نا، کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ ماں کی دور کی کزن کے بچوں کے ساتھ رشتہ ناجائز ہے؟ نوال سے میرا کوئی ایسا رشتہ نہیں تھا جس میں یہ نکاح غلط ہو۔ یہ سب آپ لوگوں کے دماغی فطور ہیں۔ دنیا میں ہزاروں لوگ نکاح کرتے ہیں جن کے بیچ عمر کا فرق ہوتا ہے، لیکن وہ رشتے نبھاتے ہیں کیونکہ ان کی مضبوط ڈور محبت ہوتی ہے جو رشتے کو باندھ کر رکھتی۔ میری نیت صاف تھی، میں نوال کو دنیا کی ہر خوشی دوں گا، اس کی ہر ذمہ داری اٹھاؤں گا۔ آپ مجھے موقع دیں یا مجھے جو سزا دینی ہے دیں، لیکن نوال کو اپنے دل سے مت نکالیں۔ کمرے میں شدید جذباتی تناؤ تھا۔ سمیہ بیگم بھی روتے ہوئے آگے بڑھی اور اپنے بھائی کے ہاتھ جوڑ لیے۔ فرید بھائی، جو ہونا تھا ہو گیا، وہاب نے بہت بڑی غلطی کی، لیکن اب یہ دونوں شرعی رشتے سے بن چکے ہیں، ان کو معاف کرتے ہیں، ہمارے خاندان کی عزت اسی میں ہے۔ فرید صاحب نے گہری سانس لی، ان کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کے لیے دکھ کے آنسو بھی تھے۔ انہوں نے وہاب کو دیکھا جو اب بھی ان کے سامنے عاجزی سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ وہ لڑکا واقعی کوئی بچہ نہیں تھا، بلکہ ایک مرد کی طرح اپنی محبت کی ذمہ داری اٹھا رہا تھا۔ فرید صاحب نے کوئی لفظ کہے بغیر اپنا منہ موڑ لیا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ یہ مکمل معافی تو نہیں تھی، لیکن ان کا خاموش ہو جانا اس رشتے کی پہلی شروعات تھی۔ چند مہینوں بعد گھر کے حالات آہستہ آہستہ معمول پر آ چکے تھے۔ فرید صاحب نے بھی وقت کے ساتھ وہاب کی سچائی، محنت اور نوال کے لیے اس کا بے پناہ پیار دیکھ اسے دل سے داماد قبول کر لیا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ نوال اپنے کمرے کی بیلکنی میں کھڑی چائے پی رہی تھی۔ وہاب پیچھے سے آیا اور خاموشی سے اس کی گرد اپنی باہیں پھیلا کر اس کے شانے پہ اپنا سر رکھ دیا۔ کیا سوچ رہی ہیں بیگم؟ اس کے کان میں ہلکی سی سرگوشی کرتے بولا تو نوال کے لبوں پر ایک خوبصورت اور شرمیلی مسکراہٹ ابھری۔ اسے مڑ کر وہاب کے چہرے کو دیکھا۔ وہ لڑکا جو کبھی اس کا چھوٹا کزن تھا آج اس کی پوری دنیا بن چکا تھا۔ سوچ رہی ہوں کہ کاش میں نے تمہاری محبت کو پہچاننے میں اتنی دیر نہ کی ہوتی۔ وہاب نے مسکرا کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ محبت میں دیر یا سویر نہیں ہوتی نوال، بس نصیب اور جنون ہونا چاہیے، اور آپ تو میری تقدیر تھی۔ بارش کی ہلکی بوندیں گرنے لگیں اور دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں اپنی زندگی کے خوبصورت اور نئے سفر کا آغاز کر چکے تھے۔